السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، وقال تعالی فی موضع آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑی، مبارک ایام چل رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے 2 عشرے ختم ہو چکے، آخری عشرہ ہمارے سروں پہ سائے فکن ہو چکا ہے۔ پیارے دوست، بات یہ کرنی ہے کہ اس آخری عشرے کے حوالے سے اللہ کے نبی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، کیا امور تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کیا کیا کرتے تھے، اور پیارے دوستو اس آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے۔ یوں تو پورے رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ مبارک میں قرآن مقدس جیسی مقدس کلام کو نازل کیا، لیکن پیارے دوستو اس مہینے کی اہمیت اس سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جس کو ہزاروں مہینوں سے افضل کہا گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ہے۔ اور اسی مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی بار نازل کیا تھا، اور پھر آسمان دنیا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 23 سال کے قلیل مدت میں وقتاً فوقتاً حسب موقع جب جیسی ضرورت رہی نازل ہوتی رہی۔ پیارے دوستو، اس رمضان المبارک کی اہمیت اس قرآن مقدس کی بدولت بڑھ جاتی ہے۔ انشاءاللہ کسی دن قرآن مقدس کی معجزات پہ بات کی جائے گی کہ قرآن کریم کتنا بڑا معجزہ ہے۔ کہ آج کی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں خاص طور سے آخری عشرے کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اس آخری عشرے میں ہمارے پیارے آقا نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، آپ کیا کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب بھی آخری عشرے کی بات آتی ہے تو ہم اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے۔ ہماری سوسائٹی کا حال تو یہ ہے کہ ہم مارکیٹنگ پرچیسنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں، اور جو آخری عشرے کی فضیلت ہے، اس کی روحانیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت سے، اس کی روحانیت سے ہم سب محروم ہو جاتے ہیں۔ پیارا دوستو، ہمیں اس چیز کو جاننا ہے، اس چیز کو کرنا ہے کہ اس آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد مزر وجد وشد المئزر۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہا کرتے تھے، اور مزید اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، جگاتے تھے، اور خوب محنت کرتے، کمر کس لیتے تھے، کمر باندھ لیتے تھے، تہبند باندھ لیتے تھے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کام کا تہیہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اس کام کو کر لینا ہے، اس کام کو نپٹا لینا ہے، تو اس کے لیے انسان کمر بستہ ہو جاتا ہے، تہبند باندھ لیتا ہے۔ یہ ایک مقولہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے تھے، اور خوب محنت کرتے تھے، کمر باندھ لیتے تھے۔ اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد من العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنا محنت مشقت عبادت کو لے کر کرتے تھے اتنا غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور جتنا محنت مشقت جہد آپ آخری عشرے میں کرتے تھے اتنا محنت مشقت اور دیگر عشرے میں آپ نہیں کرتے تھے۔ پیارے دوستو، رمضان مبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کیونکہ اسی لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ اگر یہ رات کسی کو میسر آ جاتی ہے، کسی کو مل جاتی ہے، تو گویا کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دوستو، اس آخری عشرے میں جو اعتکاف کرنے کی ترغیب آئی ہے کیونکہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی بستی میں سے کسی ایک شخص کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو بستی کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ دوستو، اعتکاف کی ترغیب اس لیے ہے کہ اعتکاف کرنے سے اعتکاف کرنے والے شخص کا پورا امکان ہے کہ وہ شخص
لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے اور اس کو ہزاروں سال کی عبادت کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو طاق راتیں ہوں اس میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، جہد کریں، اس رات میں اٹھ کر رات کے آخری حصوں میں عبادت کریں، اپنے گناہوں کو معافی تلافی مانگیں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ امید ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں کسی کو یہ رات مل جائے اور اس کو ہزاروں سے عبادت کا ثواب مل جائے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی 30ویں پارہ کی سورہ قدر کے اندر کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ رات کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اس رات کی عبادت اگر اس رات کسی کو میسر ہو جاتی ہے تو گویا کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ یعنی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، سناتے تھے۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے، اور ہر سال آپ اعتکاف کیا کرتے تھے خاص طور سے آخری عشرے کی، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خاص طور سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور پیارے دوستو، اسی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس قرآن مقدس کو نازل کیا، جو قرآن کے 2 آیتوں سے معلوم پڑتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ دوستو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد شب برات ہے۔ دوستو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد شب برات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس مبارک رات سے مراد یہی وہ رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتے ہیں، اور وہ طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا ہونا حدیث شریف سے معلوم پڑتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، خاص طور سے اپنے فلسطین مظلومین بھائی کے لیے آپ دعا کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج پھر وہاں پہ بمباری شروع ہو چکا ہے۔ جو مظلومین وہاں پہ اس رمضان کے مبارک گھڑی میں بھی روزے رکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو خاص طور سے اس رات میں آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے والدین میں سے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اس سال صاحب کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ اور اسی طریقے سے اپنے فلسطین مظلومین بھائی کو بھی نہ بھولیں، ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی غیبی نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔